اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج 14 اگست کے حوالے دنال اپنے اس قوم نو بالخصوص نوجوان قوم نو نسل نو اے پیغام عرض کرنا چاہ رہا ہاں کہ جو 14 اگست نو صرف ایک تفریح دے طور تے یاد کردے نے، تفریح دے طور تے مناندے نے کہ موٹر سائیکلاں دے سلنسر نکال کے، بانسریاں نکال کے، رنگ برنگیاں آوازاں نکال کے اس دن نو گزاردے نے کہ اگر انہوں نے پتہ چل جائے نا کہ یہ 14 اگست سانو کیویں ملیا ہے کہ اے دے پیچھے اے دیاں بنیاداں دے اندر 18 لاکھ مسلماناں دا خون موجود ہے، 70,000 بیبیاں دی خواتین دی عصمت لٹ گئی اس ملک نو حاصل کرنے واسطے۔ بچیاں نے کھواں دے اندر چھالاں مار کے اپنی جاناں پیش کر دیتیاں، لیکن انہوں نے اپنی عصمت نو داغدار نہیں ہونے دیتا۔ اگر تھوڑا جا غور کر لیا جائے کہ اے ملک اللہ نے سانو عطا فرمایا اس واسطے نہیں دیتا کہ اسی جناب اپنی عیاشیاں دے اندر اپنی فضول معاملات دے اندر گزار دئیے، بلکہ اے ملک حاصل کرن دا ایک مقصد سی، اور مقصد کی ایک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمے دی بنیاد پہ اے ملک جڑا یہ حاصل کیتا گیا ہے۔ جس وقت انگریز دی حکومت آئی اس وقت بہادر شاہ ظفر اس وقت دی حکومت نو گرا کے انہوں نے تسلط اپنا قائم کیتا تو بہادر شاہ ظفر نو صبح ناشتے دے اندر او دے بیٹیاں دے سر اور او دے پوتیاں دے سر پیش کیتے گئے۔ تو اے دیاں رگاں اے دیاں بنیاداں دے اندر بے شمار مسلماناں دا خون موجود ہے۔ اس ملک نو حاصل کرنے واسطے مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک فتوہ لگایا، آپ نے جہاد کیتا، آپ نے آواز اٹھائی تو انگریز نے مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نو قید کر لیا، آپ نو کالے پانی دی سزا دے دیتی۔ تو اس وقت اس دور دے اندر ایک سید زادہ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی اس مہم دے اندر آپ نے بھی آغاز کیتا، آپ نے بھی حصہ لیا۔ تو انگریز نے آپ نو بھی قید کیتا اور ایک کسی مسلمان غدار نے غداری کیتی، مخبری کیتی اور آپ نو بھی قید کر لیا گیا، آپ نو پھانسی دی سزا ہو گئی۔ قصہ مختصر آپ گزر رہے نے، جاندے جاندے اس قید دے اندر آپ نے ایک نظم لکھی، آپ نے چند اشعار لکھے، آپ نے مسلمانوں نو مخاطب کر کے کہا مسلمانوں میں جا رہا ہاں لیکن میرا نام رہے گا، لیکن میں جان تو پہلے ایک کلام لکھی ہے، ایک نظم لکھی ہے، میں یہ چاہنا ہوا کہ میں تانوں لکھ کے دے کے جاواں۔ آپ نے کاپی پینسل منگوائی، آپ نے لکھی، لکھ کے آپ نے جناب مسلمانہ دے حوالے او نظم کر دیتی۔ او نظم اے وے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دن کا چہچہا، اور ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دن کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی اور سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سامعین محترم، سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی
تو پتہ چلیا کہ یہ ملک سانو ایویں نہیں ملیا، اس ملک دیاں بنیاداں دے اندر لکھاں مسلماناں دا خون موجود ہے۔ تو اس واسطے یہ ملک اس واسطے حاصل کیتا گیا سی کہ نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا سریعام پرچار ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اتے چل کے اپنی دین اور دنیا نو بہتر بنایا جائے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔